بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہے۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم، بارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس نشست میں موضوع گفتگو کا، تو مسلمان کے لیے اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدے کی ضرورت و اہمیت، یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوا کرتا ہے کہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ تو اپنے اللہ کے لیے سجدہ کرنا، اپنے خالق و مالک کے سامنے سر بسجود ہونا، اور صرف ہمارا ہی خالق و مالک نہیں، وہ اللہ جو کہ تمام کائنات اور تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ جو کہ احکم الحاکمین ہے، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس سے مناجات کرنا، اس کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرنا، گڑ گڑانا، یقیناً اس چیز کی بہت بڑی اہمیت ہے اور ہمیں اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ تو آئیے اسی سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ سجدے کی فضیلت، ضرورت اور اہمیت اور اس بارے میں عظیم ترین خوشخبریاں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود و سلام کے بعد، سجدہ ایک بہت ہی اہم ترین عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور علی العموم اگر دیکھا جائے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبادت کا حکم دیا ہے، جی، اور ان عبادات کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں اور نیکیاں کریں، اور اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو۔ جی، ارشاد باری تعالیٰ، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تمہیں بنایا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بھی بنایا، جی، پیدا کیا جی۔ عبادت اس لیے کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ عبادت کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر دیکھا جائے تو ان تمام عبادات میں بہت ساری عبادات ہیں، سجدہ کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے پیشانی کو ٹکانا، یہ ایک مزید اہمیت جو ہے رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر جہاں پر ہمیں عبادت کا حکم دیا، وہی مستقل ذکر سجدے کا بھی فرمایا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ حالانکہ سجدہ بھی عبادت کا حصہ ہے، لیکن ادھر مستقل جو ذکر کیا گیا، اس سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ سجدے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے باقی تمام عبادتوں پر۔ تو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں عظمت پائی جاتی ہے جب انسان سجدہ کرے، اور جسے کہتے ہیں ہدہد، یعنی اللہ کی عظمت، جی، جبکہ اس کے سامنے اپنی بے بسی،
بے بسی، اپنی محتاجی اور اپنی بندگی کا اقرار و اظہار ہے سجدے کے ذریعے۔ جی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یعنی ہدہد نے جب مقام سبأ کی حالات کو دیکھا، اس کے بعد آ کر کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے بیان کیا، تو جی اس کا مختصر پس منظر بھی ہو جائے جی کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ قوت اور یہ خاصیت عطا کی گئی تھی کہ تمام جانوروں کی زبان وہ سمجھا کرتے جی تھے، ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ تو روزانہ جیسے فوجیوں کی ایک پریڈ ہوا کرتی ہے، یا اسکول میں صبح ایک وہ اسمبلی ہوا کرتی ہے کہ سب ایک جگہ ہوا کرتے ہیں، جی اور یہ کہ غائب کون ہے حاضر کون ہے، جی تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی ہر روز سبھی کی ان کے یہاں حاضری لگا کرتی تھی، جتنی مخلوقات ہیں۔ جی تو پرندوں کی حاضری کا جب وقت تھا تو دیکھا کہ سب حاضر ہیں، ہدہد غائب ہیں۔ غائب ہے۔ تو کچھ آپ بیان فرمائیے گا کہ پھر کیا صورتحال پیش آئی؟ جی ہدہد غائب ہے، تو یہی پوچھا گیا کہ کہاں ہے وہ؟ کس بنا پر غائب ہے؟ جی اگر کسی عذر کے بنا پر تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے اس پر جو ہے سزا کیا ہے مقرر ہوگی اور سزا نافذ کی جائے گی۔ جی لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ جی أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جی کہ آج کیوں غائب ہے، بغیر اجازت کے چھٹی بنا رہا ہے، اسے ذبح کر دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، جی یا یہ کہ وہ کوئی معقول عذر پیش کرے۔ جی پھر وہ آیا ہدہد، ہدہد آیا اور خبر لے کر کے آیا کہ مقام سبأ میں کیا کچھ جو ہے لوگ گمراہی وغیرہ میں کیا ہے مبتلا ہیں۔ جی یعنی ایک جگہ وہ گیا تھا ہدہد، جی وہاں اس نے کچھ مناظر دیکھے، مناظر دیکھے، وہ آ کر بتا رہا ہے۔ بتا رہا ہے، اور کہنے لگا اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، وہ تو اللہ کے کو چھوڑ کر کسی اور کا سجدہ کرتے ہیں، سورج کو سجدہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ جی آخر کار وہ اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جس نے زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو نکالا اور اس کا علم رکھتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جی اور تم جس کا اعلان کرتے ہو، جس باتوں کا اظہار کرتے ہو اور جس کو چھپا کر پوشیدہ رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام باتوں کا علم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، وہی کیا ہے عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ جی تو اللہ کی ذات اتنی زیادہ عظمت والی ذات ہے، تو آخر کا وہ لوگ سجدہ اللہ ہی کا کیوں نہیں کرتے؟ جی یعنی ہدہد کو تعجب ہو رہا ہے، تعجب ہو رہا ہے۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، کہ میں ایک ایسے مقام پر گیا جہاں میں نے دیکھا کہ عورت ان کی حکمران ہے۔ پہلی بات تو ہدہد بیچارے کو اس وجہ سے تعجب ہو رہا ہے، جی اور اس کے بعد یہ کہ عورت کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، جی اور ایک بہت بڑا زبردست اور جاہ و جلال والا اس کا ایک بڑا شاہی تخت ہے۔ جی پھر مزید تعجب کی بات یہ کہ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے وہ ان کی جو ملکہ ہے وہ بھی، اور اس کی تمام جو رعایا ہے، رعیت اور قوم سبھی کے سب سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اللہ کو کیوں سجدہ نہیں کرتے کہ وہ اللہ جس نے سورج کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات آئی کہ ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ گفتگو کی، اور اللہ کے سامنے سجدے کی اہمیت کا یہاں تذکرہ کیا گیا، جی اور یہ کہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کہ وہ جو ملکہ ہے اس کا اتنا بڑا عرش، تو اللہ کا عرش تو اس سے بھی بڑا ہے، لہذا اسی کو سجدہ کیا جائے۔ جی تو سجدے کے معنی کیا ہیں؟ سجدے کا معنی یہ ہے کہ انسان تذلل، عاجزی، انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہوئے اپنا سب سے زیادہ اہم
عضو بدن کا حصہ جو اشرف ترین جو کہ پیشانی ہے، چہرہ ہے، اس کو کیا ہے زمین پر ٹکائے، اسے کیا ہے سجدہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ کرنے کے بارے میں ہمیں حکم دیا وہ یہی کہ آپ نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، علی الجبہہ پیشانی پر، اور آپ نے اس کے بعد جو ہے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر اور دونوں جو ہے قدموں پر، یہ مجموعی طور پر جو ہے قدموں کا اگلا حصہ یعنی پنجے، پاؤں کے پنجے، پاؤں کے پنجے، یہ 7 حصوں پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان 7 حصوں کو زمین پر کیا ہے لگانا، ٹکانا ہے، تب جا کر کے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے سجدہ ہوگا، بالخصوص نماز کا سجدہ۔ یہ اعضائے سجود ہیں، اعضائے سجود ہیں، 7 اعضاء، 7 اعضاء جو کہ انشاءاللہ جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکے گی۔ اللہ کرے کہ ہمارے اور تمام اہل ایمان کے تمام جسم کو ہی جہنم کی آگ سے اللہ محفوظ رکھے، اور بالخصوص اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو بچت ہو جائے، اللہ کرے کہ ساری ہی بچت ہو جائے، آمین۔ تو جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ کہ یہ جو اعضائے سجود ہیں جہنم کی آگ پر یہ حرام ہیں۔ تو یہ 7 اعضائے سجود، پہلے چہرے میں پیشانی اور ناک یہ دونوں ملا کر ایک ہو گئے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو 7 سے زیادہ ہو رہے، تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پیشانی اور ناک یہ ایک ہی ہے کہ چہرہ، اور اس کے بعد یہ دونوں ہاتھ یہ 3 ہو گئے، اور پھر دونوں گھٹنے 3 اور 2 5 ہو گئے، پھر دونوں پنجے تو یہ 7 ہو گئے۔ یہ 7 اعضاء ہیں جو کہ سجدے کے دوران زمین پر ٹکنے چاہیے، خاص طور پر وہ سجدہ جو کہ نماز کا حصہ ہے، نماز کے دوران۔ تو آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کا سب سے زیادہ جو مقدس ترین اور اشرف ترین حصہ ہے یعنی چہرہ یا پیشانی، اسے زمین پر ٹکا دیتا ہے۔ تو انسان کی کیفیت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسے کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو، یا گرد و غبار اڑ رہا ہے، طوفان چل رہا ہے، یا کوئی پتھر مار رہا ہے، پٹائی کرنا چاہتا ہے، جیسے بچوں کی پٹائی کی جاتی ہے اسکول میں مثلا، تو ڈنڈا آ رہا ہے یا تھپڑ آ رہا ہے، تو انسان کی یہ کیفیت ہوا کرتی ہے کہ اپنے چہرے کو چھپاتا ہے، کبھی ہاتھ آگے کرے گا یا کتاب آگے کر لے گا، کچھ بھی کرے گا کہ ہاتھ پہ لگتا ہے تو لگے، چہرہ بچ جائے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام جسم میں چہرہ جو ہے وہ اشرف ترین حصہ ہے، تو اشرف ترین حصے کو اتنا جھکا دیا کہ زمین سے ٹکا دیا کہ اب آگے اور کوئی جگہ ہی نہیں بچی ہے۔ تو یہ چیز ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جو بندے کا معاملہ ہے کہ انسان جتنا خود کو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے گا تو دوسری طرف اللہ کے ہیں آسمانوں پر اس کا درجہ و مقام و مرتبہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا کہ تیری جبی ہو زمین پر اور چرچے ہوں آسمانوں میں۔ تو یہ مقصد ہے سجدے کا اور یہ فلسفہ ہے سجدے کا۔ تو اس کے بعد سجدے کی اہمیت کے بارے میں ہمیں یوں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام مخلوقات سجدہ کرتی ہیں اللہ کے لیے، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی، تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سجدہ کرتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ جی، یہ آیت ذرا مفصل سنیں گے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ سجدے کی عظمت، سجدے کی فضیلت و اہمیت، تو اس چیز کی اہمیت ہمیں یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم میں ہمیں یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، صرف اہل ایمان ہی نہیں، بلکہ تمام مخلوقات
اللہ کے لیے سجدہ کیا کرتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس و ادراک ہو یا نہ ہو. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے. جی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. کیا تم یہ نہیں دیکھتے یسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ساتوں آسمان زمین پر جو کچھ ہے تمام جو ہے اللہ کے لیے کیا ہے سجدہ کرتے ہیں. جی. والشمس والقمر، سورج، والقمر چاند، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر درخت، والدواب اور جو ہے جانور تمام، یعنی چوپائی، یہ سب جو ہے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت ایسے جن پر اللہ کا عذاب لازم ہے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے سجدہ کرتے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ذلت سے نوازے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کو اس سے کوئی روکنے والا نہیں. تو اس آیت میں مختلف مخلوقات کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا کہ یہ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی خاص ذکر کیا. فرشتوں سے پہلے یہ کہ یہ تمام مخلوقات زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، چوپائے، مویشی، یہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اور انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں جو کہ اللہ کے ہاں معزز و مقرر قرار پائے، جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب لازم ہو چکا ہے کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کہ انکار کرتے ہیں. اور یہ کہ جو سجدہ نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی، اور اللہ کی طرف سے جسے ذلیل و رسوا کر دیا گیا تو پھر اسے عزت دینے والا اور کوئی نہیں. تو گویا انسانوں میں دو قسمیں ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کا قرب انہیں نصیب ہوتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ سجدہ نہیں کرتے. کہ شعور ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی روگردانی کرتے ہیں. جی. تو اس کے بعد ملائکہ کا بھی تذکرہ کیا گیا. جی، ملائکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ کے لیے زمین و آسمان میں جتنی چیزیں سب جو ہے سجدہ کرتی ہیں. والملائکہ، اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ سب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی کیا ہے سرکشی، غرور اور گھمنڈ نہیں پایا جاتا. سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدہ کرتے ہیں، جس میں کیا ہے فرشتے بھی شامل ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ صرف انسان نہیں، صرف ایمان والے نہیں، بلکہ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ دوسری مخلوقات کے سجدے کی کیفیت کیا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن سجدہ تمام مخلوقات کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. صحیح ہے. ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھی تھے برگزیدہ شخصیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کی تعریف جن الفاظ میں بیان کی گئی ہے تو ان میں یہ تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے لیے رکوع و سجود میں مشغول رہا کرتے ہیں. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محمد کے جو ساتھی ہیں تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجدے میں رہتے ہیں. یعنی مخصوص ذکر آیا ادھر جس طرح رکوع کا ویسے سجدے کے بھی آیا، یعنی برابر جو ہے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ، اللہ سے فضل و کرم، ورضوانہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کے آثار اور علامات بھی جو ہے پائے جاتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ ان کا سجدہ کرنا کہ سجدے کے آثار ان کے چہرے پر، ان کی جو ہے پیشانی وغیرہ پر کیا ہے پائے جاتے ہیں. تو ادھر صحابہ کرام کا جب ذکر آیا، ان کی جب تعریف مدح پایا گیا،
تو ان کی اس عبادت کا بھی ذکر کیا جس کے ذریعے ان کی تعریف ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ سجدہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے چہرے پر کیا ہے سجدے کے آثار اور علامات بھی کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ جی، تو اس آیت میں تو یہ تذکرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا، یعنی صحابہ کرام، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بعض مواقع پر مطلقاً اہل ایمان کی علامات اور ان کی تعریف وغیرہ جہاں یہ تذکرہ ہے تو اس کے ضمن میں سجدے کا تذکرہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جی، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ جی، سورہ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کی جب صفات کا ذکر کیا، ان کی خوبیوں کا، عباد الرحمن کا، اسی ضمن میں ایک اہم صفت اور خوبی یہ بھی یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ جی، یہ عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی رات گزر جاتی ہے رب کے لیے سجدے میں اور قیام کی حالت میں، جی، یعنی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں رات کے وقت، صرف سوتے نہیں، آرام نہیں کرتے، اور جو عبادت کرتے ہیں قیام ان کا بہت خاص ہوتا ہے اور سجدہ بھی ان کا ایک خاص سجدہ ہوتا ہے، خاص کیفیت، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، تو ان کی رات سجدے اور قیام میں کیا ہے گزرتی ہے۔ یہ عباد الرحمن کی یہ صفات میں سے ایک اہم صفت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدے کا ذکر کیا۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ جی، تو اس آیت میں بھی یہی مفہوم جی، کہ وہ انسان جو کہ اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کی کیفیت میں اس کی رات یوں بسر ہوتی ہے کہ کبھی وہ کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے سر جھکائے ہاتھ باندھے ہوئے، اور کبھی وہ اللہ کے سامنے سر بسجود رہا کرتا ہے۔ جی، تو یوں گویا کہ اللہ کے خاص بندے جہاں قرآن کریم میں خود اللہ کی طرف سے ان کی تعریف بیان کی گئی ہے، تو یہ تذکرہ بھی ہمیں ضرور نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہا کرتے ہیں۔ جی، تو جب سجدہ جو ہے یہ اہل ایمان کی خاص نشانی ہے، اور ان کی تعریف اللہ نے اسی طرح بیان کی ہے کہ وہ سجدے کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور ان کی علامت یہ بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں کہ وہ اللہ کے سامنے سر بسجود رہا کرتے ہیں۔ تو سجدے کی کچھ اہمیت دینی عبادات میں، تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ جی، سجدے کی اہمیت اس طرح ہے کہ سجدے کو بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ حاصل ہے تمام عبادات میں۔ جی، سب سے اہم بات تو یہ کہ جب انسان یا ایک ایمان والا سجدہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ صحیح، اللہ نے ہمیں بے شمار اعمال کے بارے میں حکم دیا، صحیح، انہی میں سجدے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام پر حکم پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ تو اگر سجدے کا حکم ہوا، سجدے پر عمل کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو، خیر اور بھلائی کی کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح اور کامیابی حاصل ہو جائے۔ جی، تو اس آیت میں ہمیں خیر کے کاموں کرنے کا حکم دیا گیا، عبادات کا حکم دیا گیا، رکوع سجدے کا حکم دیا گیا، جس میں سے ایک سجدہ بھی ہے، ایمان والوں کو حکم دیا گیا۔ تو یہ حکم الہی ہے، اگر کسی نے سجدہ کیا تو حکم الہی پر کیا ہے اس نے عمل کیا، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا جانتے ہیں کہ ہر ایک پر کیا ہے لازم بھی ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت بہت بھی بڑی عبادت بھی ہے ہے۔ اور موجب اجر و ثواب بھی ہے جی، کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے، تو گویا یہ عبادت ہے، جی، اور ہر عبادت انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جی، تو اسی طرح جو ہے مزید جو ایک تذکرہ ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا خروا سجدا، سجدا وبکیا۔ یعنی ایمان کا تقاضا، اگر ایمان اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آیات آئیں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اللہ کی آیات پڑھی جائیں، سنائی جائیں، یا خود پڑھے انسان، تو خشوع خضوع اور عاجزی ان کی ساری اتنا زیادہ، دل اتنا زیادہ متاثر کہ خروا سجدا وبکیا، سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ گریہ وزاری۔ جی، تو یہ کیفیت جو ہے ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ جب کوئی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ جائے، ذکر الہی آ جائے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے سجدے میں کیا ہے اپنے پیشانی کو کیا ہے ٹکاتے ہیں. تو یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے. اور ایمان کی دلیل بھی ہے. جی اس بارے میں کچھ فرمائیے. جی ایمان کی دلیل بھی یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان میں سچے ہو یا نہیں ہو تو اس کے دلائل ہیں، اس کی علامات ہیں. ان میں سے ایک اہم علامت، ایک اہم دلیل یہ ہے اللہ کے لیے کیا ہے سجدہ کرنا. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. میری آیات پر، میری باتوں پر ایمان تو وہی لوگ لاتے ہیں کہ جن کو یاد دلایا جائے میرے عذاب سے، میری آیات، میری باتوں کا، تو خروا سجدا، تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. وسبحوا بحمد ربهم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. وهم لا يستكبرون، اور کسی قسم کی سرکشی نافرمانی نہیں پائی جاتی. تو ادھر ایمان کی علامت، ایمان کا دلیل یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں آ جائے ان کو تسلیم کرتے ہیں اور سجدے میں جو ہے ایمان والے کیا ہے چلے جاتے ہیں. جی تو گویا یہ ایمان کی نشانی ہے. تو سجدے کی اہمیت اور فضیلت یوں بھی واضح ہوتی ہے کہ نماز کے جو ارکان ہیں، جو کام، جو اعمال نماز کے دوران انجام دیے جاتے ہیں، تو ان میں بھی ہمیں سجدہ نظر آتا ہے. اور ارکان نماز میں اس کی بڑی اہمیت. جی بلکہ نماز میں اگر دیکھا جائے تو گنتی کے اعتبار سے سجدہ ہی زیادہ کیا جاتا ہے بنسبت دوسرے ارکان، دوسرے اعمال کے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی رسول اپنے ساتھی کو نصیحت کی، وصیت کی، اور فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ، تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے سجدہ کیا کرو. یعنی ادھر جیسے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں نماز مراد ہے، نوافل، لیکن نماز کی جو تعبیر کی گئی وہ کیا ہے اللہ کے رسول نے سجدے سے کی. یعنی سجدہ کیا کرو یعنی نماز پڑھو. سجدے کی اہمیت ہے، ایک بہت ہی خاص اہم عمل ہے نماز میں سجدہ. اسی لیے آپ نے جو ہے نماز کے بارے میں کہا علیک بکثرۃ السجود للہ، تم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا کرو، یعنی کثرت سے نماز پڑھا کرو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان افضل الصلاة الرکوع والسجود، نماز کا سب سے بہترین حصہ نماز میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ دو ہیں، رکوع اور سجدہ. یعنی جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف اپنے آپ کو جھکاتا ہے. رکوع میں جھکتا ہے، سجدے میں تو اور مزید جھکتا ہے، اپنے سب سے اشرف عضو کو کیا ہے پیشانی کو زمین پر ٹکاتا ہے. تو اس لیے نماز کے اعمال میں سب سے اہم کیا ہے، یہ دو عمل کیا پائے جاتے ہیں، باقی اعمال بھی کیا ہے اہم ہیں. یعنی یہ سب سے اہم اور افضل بھی ہے، اور یہ کہ سجدہ سب سے زیادہ عمل جو کیا جاتا ہے نماز میں وہ بھی ہے کہ ہر رکعت میں دو سجدے، رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، جبکہ سجدے ہر رکعت میں دو ہیں. اور اس سجدے میں چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، اللہ کے لیے جو سجدہ کیا جاتا ہے یعنی اس پر اجر ثواب اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیئہ. تم جب کبھی سجدہ کرتے ہو للہ، اللہ کے لیے، یعنی ضرورت ہے کہ سجدہ ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، خالص ہو، کسی اور کے لیے دکھاوے یا ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ کے لیے تم نے سجدہ کیا، تو اس سجدے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک خطا، ایک گناہ کیا ہے مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ. یعنی ہر ایک سجدے کے عوض ایک درجہ بلند کیا جائے گا، ایک گناہ معاف کیا جائے گا. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. تو ایک وقفہ لیں گے. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے اب اس سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل یہ گفتگو آپ نے فرمائی کہ سجدہ یہ گناہوں سے مغفرت کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے نصوص میں، قرآنی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ خوشخبری بھی ہمیں نظر آتی ہے
کہ سجدے کے دوران انسان اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ترین ہو جاتا ہے. جی تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرے. جی. اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت کیا ہے؟ سعادت والی اور خوشگوار ہو جاتی ہے. جی انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا تو جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے؟ ضرور دے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو اور وَاقْتَرِب، قریب ہو جاؤ. یعنی سجدے کا ذکر پہلے آیا، گویا کہ سجدہ ہی کے ذریعے انسان کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. جی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دفعہ فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب رہتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں رہتا ہے. یعنی قیام ہے، رکوع ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے، یہ سب عبادت ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن ان تمام عبادات میں جو سب سے زیادہ انسان قریب ہوتا ہے، اقرب، آپ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے، پروردگار سے اس وقت قریب رہتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں رہتا ہے. تو یہ سجدے کا مقام و مرتبہ ہے کہ جب انسان سجدے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ کیا ہے؟ قریب ہو جاتا ہے. اور سجدے کی حالت میں انسان کو یہ تصور بھی کرنا چاہیے کہ مجھے اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. اور اگر انسان باجماعت نماز میں ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہے یا لاکھوں کا یا سینکڑوں کا، کم ہو زیادہ ہوں، جتنے بھی ہوں یا بے شمار ہوں، جی. تو انسان کو تب بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں اتنے بے شمار لوگ ہیں، لیکن ہر ایک کو الگ الگ، اور مجھے بھی اللہ الگ سے بطور خاص اس وقت دیکھ رہا ہے. جی. اور میرے دل میں کیا ہے فریاد آہذاری، اللہ اس سے باخبر ہے. زبان پر میری کیا التجا ہے، فریاد ہے، اللہ سن رہا ہے. جی. تو یہ تصور کرنا چاہیے. جی. اس لیے کہ ہمیں اس تصور کا حکم دیا گیا. جی بالکل. تو ارشاد فرمائیے گا کیا حکم دیا گیا؟ جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تم بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے غالب اللہ پر کیا ہے؟ توکل اور بھروسہ کرو. جی. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، یہ اللہ، وہ اللہ جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم قیام کی حالت میں ہو، نماز پڑھو، قیام کر رہے ہو. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان میں جب تم ہو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سجدے کی حالت میں، سجدہ کرنے والوں کے درمیان، جی، تو تمہیں بھی اللہ بطور خاص دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے. یعنی ایک دو نہیں بلکہ کئی سجدہ کرنے والے ہیں. تو ان سجدے کرنے والوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے. ہر ایک کو الگ ہر ایک الگ. کو اللہ تبارک. تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، یعنی ایک مثال کے لیے، ورنہ بادشاہ کی تو کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے. جی. لیکن چونکہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ جو چیز سامنے دکھتی ہے تو بس اسی سے ڈرتا ہے. جی. تو کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، اس وقت میں اس کے سامنے جو ہے کھڑا ہوا ہوں، حاضر ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجال کہ ذرا سر بھی کھجانے کی جرت کرے انسان. جی. تو پھر اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اس وقت مجھے الگ سے، ان سب کے درمیان الگ سے مستقل وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری فریاد سن رہا ہے، میری قلبی کیفیت سے وہ باخبر ہے. اور یہ موقع ہے کہ دنیا میں کسی کے سامنے ہم روئیں، گڑ گڑائیں اور کتنے ہی تڑپتے رہیں، اپنے دکھڑے بیان کرتے رہیں. اللہ جانے وہ ہماری سنے گا یا نہیں سنے گا، سنی انسنی کرے گا، اسے ہم پہ رحم آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن اللہ تو رحیم و کریم ہے، رحمان ہے، مہربان ہے. یہ موقع ہے کہ اس کے سامنے ہم گڑ گڑائیں اور اپنی مراد پالیں. جی. تو یوں انسان کو سجدے کے وقت جو ہے بطور خاص اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری فریاد سن رہا ہے. اس کا ہمیں حکم دیا گیا. جی. اور یہ کہ یہ جو آیت ہے، اس میں یہ جو اسلوب، یہ انداز بہت عجیب اختیار کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے تو بہت سے نام ہیں، لیکن یہاں بطور خاص یہ دو نام، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اے انسان
تم بھروسہ کرو اس اللہ پر جو کہ غالب ہے اور جو کہ رحیم ہے۔ یعنی دنیا میں اگر ہم کسی کے سامنے اپنی فریاد لے کر جائیں، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، یا تو شاید اس سے ہماری وہ پریشانی دور کرنے اور ہماری مدد کرنے کی طاقت ہی حاصل نہیں ہو۔ مدد کرنا چاہتا ہو کہ ہمدرد ہے، مخلص ہے، لیکن اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہماری مدد کرنے پر قادر تو ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی رحم ہی نہیں ہے کہ مدد کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا، تو پھر ہمارا کام کیسے بنے گا؟ جبکہ اللہ کے بارے میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو انسان کہ جو طاقتور بھی ہے تمہاری مدد کر سکتا ہے جی اور مہربان بھی ہے۔ جی دونوں خوبیاں جس میں جمع ہیں، شاید اور کسی میں یہ دونوں خوبیاں جمع ہیں۔ تو یوں سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس حالت میں بطور خاص اللہ سے دعا و مناجات کی پابندی کیا کرے اور سوچا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جی کہ میرا یہ بندہ کیسے سر جھکائے میرے سامنے زمین پر پڑا ہوا ہے، اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا اپنے بندے پر۔ جی یہ سب تصور کرنا تصور ہونا چاہیے۔ جی اس کے بعد کچھ فرمائیے گا۔ جی اسی لیے اس موقع کو جو ہے سجدے کی حالت میں رہ کر انسان اس موقع کو غنیمت سمجھے جی اور جتنا ہو سکے اپنے لیے جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدے میں دعا کرنے میں خوب محنت کرو، خوب زیادہ دعا کرو، فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، جی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو کیا ہے ضرور قبول کرے گا۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سجدے میں اگر یعنی اتنی بہترین اور اتنی اہم اگر عبادت ہے تو تیز رفتاری کے ساتھ جلد بازی نہ ہو سجدے میں، صحیح، آرام سے سجدہ کیا جائے، اور جتنا زیادہ آپ سجدے میں طول دیں گے، وقت دیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے کیا ہے بہتر رہے گا، کیونکہ سبحان اللہ۔ جتنا زیادہ طول دیں گے اتنی ہی دیر آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قریب رہیں گے۔ جی ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر امامت کا مسئلہ ہے یا جماعت ہو رہی ہے تو اس میں رو رعایت کرنا ہے، لیکن نوافل کا جو معاملہ ہے اس میں آپ اپنی اختیار میں ہیں، صحیح، وقت ہے اور کوئی جلدی نہیں کسی کام کا آگے، تو آپ جو ہے سجدے کو طول دیجئے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے طریقہ تھا، یعنی لمبا سجدہ، لمبا کہ اگر انسان اکیلا ہو۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا سجدہ جو ایک سجدہ ہوا کرتا تھا وہ 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر، یعنی 50 آیتوں کی تلاوت پر جو وقت لگتا ہے یہی وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک سجدہ ہوا کرتا تھا۔ جی نوافل کے نوافل کے، کیونکہ اس ایام میں گھڑی وغیرہ تو نہیں، تو بعض صحابہ کرام وغیرہ آیات کی جو ہے انداز لگاتے کہ اتنی آیت پڑھنے میں اتنا وقت لگتا ہے، تو اسی حساب سے وقت کا اندازہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی امام ہے تو اسے مقتدیوں کی رعایت مقتدیوں کی رعایت وغیرہ کرنا ہی بتا رہے تھے۔ ایک اہم ترین بات کہ جب ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ جنت میں یا قیامت کے دن میں آپ کے قریب ہوں، جی تو کیسی خواہش، کتنی بڑی جی خواہش، تو کیا جواب دیا، کیا طریقہ بتایا اسے؟ فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو تم جو ہے کثرت سے کیا ہے سجدہ کرو۔ یعنی پہلی بات تو اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، جی تو اس کی یہ خواہش سننے کے بعد، یہ گزارش سننے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، کوئی اور خواہش؟ کوئی اور خواہش ہے یا بس یہی خواہش ہے؟ جی تو اس نے کہا کہ ہوا ذاک، بس ایک ہی تمنا ہے ایک ہی تمنا کہ قیامت کے دن اے اللہ کے رسول کاش میں آپ کے قریب ہوں کسی جگہ۔ جی کتنی بڑی خواہش، بڑی خواہش۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونی چاہیے۔ تو طریقہ بتایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی طریقہ بتایا آپ نے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم اپنے طرف سے کیا ہے خوب زیادہ جو ہے سجدہ کرو، یعنی اللہ کے یعنی لیے تم میری مدد کرو، میری مدد یعنی کتنا عجیب انداز عجیب انداز۔ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں طریقہ بتاؤں یا میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم قیامت کے دن میرے قریب۔ رہو۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں جو تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں یا تمہارے لیے دعا کروں کہ تم میرے قریب ہو، تو کام تمہارا ہے، لیکن تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ میری مدد کرو گے وہ سجدے کے ذریعے تو کام چلے گا۔ تو طریقہ اور مدد یہ بتائی کہ تم میری مدد کرو کہ نماز کی، کہ سجدے کی خوب پابندی کیا کرو۔ جی اعنی علی نفسک بکثرت السجود، سجدہ بہت زیادہ
کیا کرو. کرتے رہا کرو. یعنی یہاں بھی نماز مراد ہے جی کہ نماز کی خوب زیادہ جی پابندی کی جائے. پابندی کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں، مشرکین مکہ کی طرف سے پریشانیاں، دشمنوں اور مخالفین کی طرف سے پریشانیاں، جسمانی تکالیف، پتھر برسائے، لہو لہان کیا، نفسیاتی تکالیف، کبھی دیوانہ کبھی مجنون کہا. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ تاکید کی گئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. لوگ آپ کے خلاف جو باتیں کیا کرتے ہیں، آپ پر آوازیں کستے ہیں، تو آپ کو بہت صدمہ پہنچتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے ہمارے نبی، آپ اپنے رب کی تسبیح و تعریف بیان کرتے رہا کریں اور سجدے کی پابندی کرتے رہا کریں. کہ پریشانی یہ ہے کہ لوگ برا کہہ رہے ہیں، علاج یہ بتایا جا رہا ہے کہ سجدہ زیادہ کریں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. تو گویا یہ اللہ کی طرف سے، انسان کے خالق و مالک کی طرف سے انسان کو ہمیشہ کے لیے یہ سبق سکھا دیا گیا کہ جو بھی پریشانی آئے سجدے میں گر جاؤ. کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، سجدے میں پڑ جاؤ. کسی نے ستایا ہے، کوئی نقصان پہنچایا ہے، دل دکھایا ہے، سجدے میں پڑ جاؤ. مالی پریشانی ہے تو سجدے میں پڑ جاؤ. بیماری ہے، آفت ہے، سجدے میں پڑ جاؤ. تو سجدہ ہر غم کا علاج ہے، لہذا اس کی پابندی ضروری ہے. تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے مؤثر و دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں. آمین. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے زیادہ سے زیادہ سر بس وجود ہونے اور یہ کہ ہر عبادت کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری ہر عبادت کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازیں. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.